اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم وبہ نستعین وہو خیر المعین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آج احکام تقلید کا دوسرے مسئلے کا آغاز کرنا چاہوں گا اور اس کی مختصر وضاحت پیش کروں گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دینی احکامات میں تقلید کا مطلب یہ ہے کہ کسی مجتہد کے فتوے پر عمل کیا جائے، اور ضروری ہے کہ جس مجتہد کی تقلید کی جائے وہ مرد، بالغ، عاقل، شیعہ اثنا عشری، حلال زادہ، زندہ اور عادل ہو۔ عادل وہ شخص ہے جو ان تمام کاموں کو بجا لائے جو اس پر واجب ہیں اور ان تمام کاموں کو ترک کرے جو اس پر حرام ہیں۔ عادل ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ بظاہر ایک اچھا شخص ہو اور اس کے اہل محلہ، ہمسایوں یا ہم نشینوں سے اس کے بارے میں دریافت کیا جائے تو وہ اس کی اچھائی کی تصدیق کریں۔ اچھا، ایک بات ابھی ہم یہیں تک رکھتے ہیں، اور اس میں آغا سستانی فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ چونکہ اصول دین میں جو معاملہ تھا اس میں تو یہ تھا کہ دلیل کے ساتھ علماء سے ہمیں عقائد لینے، دلیل اس کے ذریعے سے، تو اس کو تقلید نہیں کہتی، یعنی عقائد میں گویا تقلید نہیں ہوتی۔ جہاں دلیل مانگی جائے وہاں تقلید نہیں کہا جائے گا، وہاں پہ کہا جائے گا یہ دلائل کے ذریعے سے کہلو ہے۔ لیکن باقی دینی احکامات یعنی جتنے فروعی دین ہیں ان میں تقلید کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی مجتہد کے فتوے پر عمل کیا جائے، کہ جیسا مجتہد نے فتویٰ دیا ویسے عمل کریں۔ اور ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ نام لے دیا بس میں آغا ثانی کی تقلید کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اور عمل ویسے ہی کر رہے ہیں جیسے کہ ماضی میں بغیر تقلید کے عمل کیے جا رہے تھے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ تقلید فقط نام لینے کا نام نہیں ہے، تقلید بیعت کا نام نہیں ہے، تقلید مجتہد کے فتوے پر عمل کرنے کا نام ہے۔ یعنی جب یہ کہا جائے میں کسی مجتہد کی تقلید کرتا ہوں یا کرتی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے فتووں کو فالو کرتی ہیں، بات بات پہ، ہر چیز میں یہ دیکھیں گے آپ کو مجتہد کیا کہہ رہا ہے، نہ کہ فقط نام یاد کر لیا، کام وہی جو پہلے کر رہے تھے۔ ایسا نہیں ہے، اس کو تقلید نہیں کہیں گے گویا۔ تو لہذا ضروری ہے کہ جس مجتہد کی آپ تقلید کی جائے، جس مجتہد کی تقلید کی جائے وہ مرد ہو، یعنی جس مجتہد کی تقلید کی جاتی ہے وہ عورت نہیں ہونی چاہیے، مرد ہونا چاہیے۔ وہ بالغ ہو یعنی غیر بالغ نہ ہو۔ مرد عام طور پر 15 سال کی عمر میں، چاند کے لحاظ سے 15 سال کی عمر میں بالغ ہوتا ہے، اس سے بھی پہلے 14 سال میں شاید ہو جائے یا کوئی 13 سال میں ہو جائے، لیکن 12 سال میں تو عام طور پر نہیں ہوتا، 13 سال، 13.5 سال، 14 سال، وہ بھی چاند کے لحاظ سے۔ لہذا عام طور پر جو اگر کچھ کنفرم نہ ہو تو 15 سال چاند کے لحاظ سے مرد بالغ ہوتا ہے۔ اور تیسری شرط یہ کہ وہ عاقل ہو، یعنی پاگل نہ ہو، دیوانہ نہ ہو، مجنون نہ ہو۔ اور چوتھی شرط یہ کہ وہ شیعہ اثنا عشری ہو، یعنی 12 امامی شیعہ ہو، 6 امامی 8 امامی شیعہ نہ ہو، یا کسی بھی امام کو نہ مانتا ہو، سنی ہو، یا مثلا بوہرے ٹائپ کے ہوتے، بوہرے اسماعیلی 6 اماموں کو مانتے ہیں ہمارے، یا ہم کسی بھی امام کو ہمارے نہ مانتا ہو، ٹائپ اہل حدیث ٹائپ کے لوگ ہیں جو کسی کو نہیں مانتے، سنی حضرات بھی مثلا مان لیتے ہیں، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ 12 امامی ہمارا شیعہ، 12 امامی ہو ساتھ میں شیعہ بھی ہو، کچھ اہل سنت 12 اماموں کو مانتے لیکن وہ شیعہ نہیں ہوتے۔ حلال زادہ ہو یعنی حرام زادہ نہ ہو، یعنی اس کے ماں اور باپ شرعن اس کے ماں باپ ہوں، شریعت نے اس کو کہا ہو کہ یہ اس کا ماں ہے، یہ اس کی باپ ہے، اور تمام اس کے شرعی لحاظ سے اس کے ماں باپ شمار ہوں۔ زندہ ہو، جس مجتہد کی تقلید کی جائے وہ زندہ ہونا چاہیے، مردہ مجتہد کی تقلید نہیں کی جا سکتی۔ اور آخری شرط یہ کہ عادل ہو، یعنی غیر عادل نہ ہو۔ اچھا، ایک چیز تو اس چیز کی وضاحت کر دی جائے کہ یہ جو ایک جملہ بہت اہم ہے، مجتہد کے فتوے کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ بہت چناؤ اور بہت اہم ہوتے ہیں، اس کا خیال رکھیے گا۔ مثلا یہ لکھا ہوا ہے وہ مجتہد جس کی تقلید کی جائے اس میں یہ شرائط ہو، اس کا کیا مطلب ہوا کہ جس مجتہد کی تقلید کی جائے اس میں یہ شرائط ہونے ضروری ہیں، مجتہد میں یہ شرائط ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ایسے مجتہد میں جس کی تقلید کی جانی چاہیے اس میں یہ شرائط ہوں۔ تو مثلا عورت مجتہد بن سکتی ہے، جی ہاں عورت مجتہد بن سکتی ہے، اس کی تقلید نہیں ہوگی، وہ اپنے فتوے پر خود عمل کرے گی، اس کی تقلید نہیں کی جائے گی۔ اس طرح سے وہ ایک نابالغ مجتہد ہو سکتا ہے، جی نابالغ مجتہد ہو سکتا ہے،
اس کی تقلید نہیں ہوگی. بلکہ یہ دونوں مثالیں تو ایک ہی گھر میں جمع ہو گئی ہیں. مرد ہونا مجتہد کے لیے شرط ہے جس کی تقلید کی جائے. تو عورت مجتہد ہو سکتی ہے. خود علامہ الی کی بیگم جو زوجہ تھیں وہ مجتہدہ تھیں اور خود علامہ الی نابالغیت کی عمر میں ہی 12-13 سال کی عمر میں مجتہد بن گئے تھے. تو لہٰذا ایک ہی گھرانے میں یہ دونوں چیزیں جمع ہو گئی کہ عورت بھی مجتہد ہے اور نابالغ بھی مجتہد بن سکتا ہے. یہ دونوں چیزیں لیکن ان کی تقلید نہیں کی جائے گی جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائیں. عاقل ہو پاگل نہ ہو. یعنی مجتہد ایک تھا اس نے اجتہاد کیا مجتہد تھا اس کی تقلید ہوتی ہے. اچانک کوئی ذہنی صدمہ ہوا پاگل ہو گیا تو اب اس کی تقلید ٹوٹ جائے گی. اب کسی اور کی تقلید ہمیں کرنی پڑے گی. سنی کی نہیں کریں گے. یا مثلا ایک 12 امامی شیعہ مجتہد تھا اچانک اس کے دماغ کو کیا ہوا اچانک وہ 6 امامی بن گیا. یہ بہت اہم چیز ہے. اس کا خیال رکھا جائے. بہت بھرم میں نہ رہ جائے. بہت تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی ضرورت ہے. جو دعا ہے ایمان کو بچانے کی رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا یہ اسی طریقے سے یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک ان کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے کیونکہ بہت اہم چیز ہے. عقیدہ کبھی بھی پلٹ سکتا ہے. ایسے ایسے نام نہیں لینا چاہ رہا. ایسے ایسے افراد ہیں ایسے اعلیٰ پائے کے افراد ہیں. 2 افراد تو ایسے ہیں جن پر مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. بہت اہم شخصیات تھے لیکن وہ اس دین تشیع سے ہاتھ دھو بیٹھے اور بہت بڑے دعوے دار بنتے تھے دین کے اور عقائد کے. لیکن افسوس میں نام نہیں لے سکتا. بس یہ تھوڑا سا آپ کے لیے زحمت نہ ہو جائے. یہ 2 اہم شخصیات اچانک وہ کیا وہابیت کی طرف چلے گئے. سب کچھ ہو گئے. کیا ہوا کیا نہیں ہوا. پہلے بہت ولولے والے تھے. بہت جذبہ. ہر جگہ جا کر تبلیغ کیا کرتے تھے. یہ کیا بدعت کر رہے ہیں یہ کیا بدعت کر رہے ہیں تشیع میں. لیکن اچانک کیا ہوا کہ وہ افسوس ہوتا ہے. تو اس ڈر کے رہنا چاہیے ایمان کے حوالے سے کہ کہیں پر بھی دلائل کے ساتھ ایمانیات کو حاصل کریں اور اس پر مضبوطی سے ثابت قدم رہیں. آسان کام نہیں ہوتا. لہذا کہیں پر بھی شک ہو تو علماء سے دریافت کر لیا کریں عقائد کے حوالے سے. تو لہذا بات کہاں سے نکلی تھی کہ 12 امامی مجتہد تھا اچانک اس کو 6 امامی پر آ گیا یا مثلاً وہ 4 یار کو ماننا شروع کر دیا اس نے. تو وہ پھر جا کے وہ اس کا کہا جائے گا تقلید ٹوٹ جائے گی. اس طرح سے حرام زادے کی یعنی ولد الزنا کی تقلید نہیں ہوگی. وہ مجتہد بن سکتا ہے تقلید نہیں ہوگی. اسی طریقے سے زندہ ہو یعنی اگر کسی مجتہد کی ہم تقلید کر رہے تو اس کا انتقال ہو جائے تو بحث آگے آئے گی. جس مجتہد کی تقلید کی جا رہی ہو اگر وہ اس کا انتقال ہو جائے تو پھر زندہ مجتہد کی طرف زندہ عالم مجتہد کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کیا کیا جائے. اب اس کی رائے کو دیکھا جائے گا. خدا نخواستہ اگر آغا سستانی کو کچھ ہوتا ہے تو دیگر مجتہد کی طرف رجوع کیا جائے گا. پھر وہ کیا کہیں گے. وہ اگر کہتے ہیں کہ آغا سستانی عالم تھے تو انہیں پہ باقی رہو نئے مسائل میں میرے پاس آ جاؤ. جو بھی حکم ہوگا اس کو فالو کیا جائے گا. تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ ویسے تو اگر آپ فلاں عالم کا فوراً نام پوچھیں گے فلاں عالم کون ہے تو فلاں عالم آیت اللہ وحید خراسانی صاحب ہیں. اور میں انشاءاللہ ڈیٹیل اس میں بعد میں بتاؤں گا کہ فلاں عالم یہاں پہ ہمارے ایک بحث چل پڑی ہے. فلاں عالم 4 مجتہد ہیں جن کو فلاں عالم کہا جا رہا ہے اور علماء کا یہ بھی بیان آ رہا ہے کہ ان میں سے کسی کی طرف بھی احتیاط واجب میں رجوع کر سکتے ہیں. اور اس کی ایک علت ہے انشاءاللہ بعد میں بتائیں گے. یہ بحث اس مقام پر نہیں آنی چاہیے. انشاءاللہ جہاں پر عالم فلاں عالم کی طرف رجوع کرنے گا وہاں پر اس کو بیان کر دیا جائے گا. ابھی تو فی الحال یہ آغا ثانی کی احتیاط واجب میں فوراً آگا وہی کی رجوع کر لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ہاں اگر کوئی آغا اسحاق بھائی کی طرف رجوع کرنا چاہے شبیری زنجانی کی طرف رجوع کرنا چاہے سعید الحکیم طباطبائی کی طرف رجوع کرنا چاہے تو کر تو سکتے ہیں. وجہ کیا ہے وہ بعد میں بتائی جائے گی. فی الحال آغا ثانی کے بعد آگا وہی سمجھ لیں تاکہ آپ لوگوں کو زحمت نہ ہو. اچھا اور عادل ہو یعنی غیر عادل نہ ہو. اب عادل کس کو کہتے ہیں یہ سمجھ لیجئے. عادل وہ شخص ہے جو ان تمام کاموں کو بجا لاتا ہے جو کہ واجب یعنی واجبات کو بجا لاتا ہے تمام حرام کاموں سے بچ جاتا ہے. یہ تو ایک فارمولہ ہے ہمارا. ہم اس کے ساتھ رہتے ہیں اس شخص کے ساتھ ہمیں پتہ ہے یہ واجبات کو بجا لاتا ہے اور حرام سے بچتا ہے بس وہ عادل ہے. عادل اگر ہم عادل ہونے کی دیگر نشانیاں کیا کیسے پہچانے. ہم نے یہ چیز نہیں دیکھی تمام واجب کو بجا لاتا ہے یا تمام حرام سے پرہیز کرتے ہیں. وہ عادل ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بظاہر وہ ایک اچھا آدمی ہو. اس کے اہل محلہ سے پوچھیں محلے والوں سے پوچھیں ہمسایوں سے پوچھیں اس کے دوستوں یاروں سے پوچھیں تو وہ اس کی اچھائی کی تصدیق کرے. ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی یہ اچھا ہی اچھا دیکھا ہم نے تو یہ بھی عدالت کی تصدیق ہو جائے گی. اچھا
اگر یہ بات آغا سستا نے فرمایا اگر یہ بات اجمالاً معلوم ہو کہ درپیش مسائل میں مجتہدین کے فتوے ایک دوسرے سے مختلف ہیں تو ضروری ہے کہ اس مجتہد کی تقلید کی جائے جو عالم ہو، یعنی اپنے زمانے کے دیگر مجتہدین کی نسبت احکام الہی کو سمجھنے کی بہتر صلاحیت رکھتا ہو. یعنی آگے سمجھ گئے، اگر اجمالاً یعنی مختصراً آپ کو پتا ہو کہ میرے کو مثلاً پورے دن میں 100 مسئلے پیش آتے ہیں، ان 100 مسائل میں سے 3 مسئلوں کے اندر اختلاف ہے، باقی میں علماء کے اندر مجتہدین کی طرف اختلاف نہیں ہے موجودہ مراجع میں، تو 3 مسائل میں عالم کی طرف رجوع کر لیں، عالم کی بات مانیں. باقی جتنے مسائل آپ کے 100 میں سے 3 جیسے ہم نے نکالے تو 97 مسئلے مثلاً ان کے اندر فل عالم یا غیر عالم کی بھی بات مان سکتے ہیں. جب مسئلہ ہی سیم ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جہاں پر آپ کو اجمالاً بھی پتا چلے، ڈیٹیل سے نہ پتا، تھوڑا مختصر بھی پتا ہو کہ اختلاف ہے، تو عالم کی بات کو مانا جائے گا. اور عالم کس کو کہتے ہیں؟ یعنی عالم اپنے زمانے کے دیگر مجتہد جتنے بھی مجتہد ان کے مقابلے میں یہ جو مجتہد ہے اللہ کے حکم کو بہتر سمجھ سکتا ہے، قرآن و حدیث اجماع و عقل سے اللہ کے حکم کو بہتر طریقے سے نکال سکتے ہیں. یعنی خلاصہ یہ کہ سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں جیسے مثلاً ہمارے علاقے سولجر بازار میں نارتھ آباد میں مثلاً 5 ڈاکٹر ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ جب میں یہ میرے کو بیماری ہوئی ہے یہ 5 ڈاکٹر دوائی سیم دیں گے، یہ 5 ڈاکٹر اس مرض میں یہی دوا دیتے ہیں، پھر بھی چیک کرا رہے ہیں ہم دوائی وہی دیں گے، تو کسی کی طرف بھی جا سکتے ہیں. اور اگر ہمیں پتہ ہے کہ میری بیماری ایسی ہے، کوئی بول رہا ہے کہ مثال کے طور پر آپ کو پیٹ میں مثلا آپ کو بول رہا ہے السر ہے، کوئی بول رہا ہے السر نہیں کچھ اور بیماری بول رہا ہے، کچھ اور ہیضہ بول رہا ہے، یعنی الگ الگ، اور ہمیں پتہ ہے کہ اس بیماری کی تشخیص نہیں کر پا رہے، تو اس میں کیا اگر ہمیں کیا ہے عالم کے پاس جانا پڑے گا جو بہترین ڈاکٹر ہو. یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس 5 بندے ہیں، 5 ڈاکٹر ہیں، اور ہمارے پاس ہمیں پتہ ہے کہ علاج بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو اس کے اندر اگر ہمارے پاس پیسے موجود ہیں، پیسے والے ہیں اور کوئی پرابلم نہیں ہے تو اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. وہ 10-20 روپے والے ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے، ہم 200 روپے والے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے. تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ کو آسانی موجود ہے آپ کے پاس اور آپ کو عالم تک رسائی بھی ممکن ہے، تو اور اختلاف کا بھی امکان ہے کہ فل عالم کچھ اور جواب دے گا، عالم کچھ اور جواب دے گا، تو پھر عالم کے پاس جائیں. تو اسی طرح اگر آپ کو پتہ ہے کہ ایک مرض کی دوائی ملیریا کی دوا سیم ہوتی ہے تو پھر کسی ڈاکٹر کے پاس بھی جا سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ مجھے ایک ایسا نیا مرض لگا اس کے لیے ماہر ڈاکٹر ہی بتا دیتا ہے تو پھر اسی کے پاس جانا پڑے گا. عالم فل عالم کی بحث بس یہ ہے آگے سستانی کی نزدیک، ورنہ اگر اختلاف نہ ہو تو پھر عالم فل عالم کی کوئی شرط نہیں ہے. یہ جو جملہ ہے اس کو یاد رکھیے گا، انشاءاللہ یہ احتیاط واجب میں بھی کام آئے گا. اجمالاً آپ کو علم و اختلاف کا، اجمالاً علم ہو، تو انشاءاللہ یہ بحث بعد میں آئے گی. اس میں بظاہر تو مجھے کوئی اتنا خاص مشکل نظر نہیں آ رہا مسئلہ کہ یہاں پر مجتہد جس کی تقلید کی جاتی ہے اس کی شرائط بتائی گئی ہیں، تو وہ آپ نے نوٹ کر لی جس مجتہد کی جو شرائط بتائی گئی ہیں. تو اس کے اپوزٹ بھی مجتہد بن سکتا ہے، وہ بھی میں نے بتا دیا بن سکتا ہے اپوزٹ بھی، لیکن اس کی تقلید نہیں کی جائے گی، وہ خود اپنے فتوے کو فالو کرے گا. عورت ہو یا نابالغ ہو یا مثلاً غیر عاقل ہو یا غیر اثنا عشری ہو یا حرام زادہ ہو یا مثلاً جو عادل نہ ہو مثلاً مجتہد، تو اس طرح کے اگر مجتہد بھی بن جائیں تو وہ خود اپنے فتوے کو فالو کریں گے، لیکن ہم ان کو فالو نہیں کریں گے. اور عادل ہونے کی نشانی بتا دی، عادل کس شخص کو کہا جاتا ہے جو واجبات کو بجلاتا ہے اور حرام سے بچتا ہے، اس میں تقویٰ پایا جاتا ہے اس طرح کا. تو اور نشانی یعنی کہ ہمیں نہ پتا ہو یہ والی بات، تو کم سے کم دوسری نشانیاں موجود ہیں، حسن ظاہر اس کا ہو، اچھا بندہ اور اس کے لوگ بھی اس کی تعریفیں کریں، کوئی برائی کی کہیں ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی. اور اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ جن مسائل کے اندر اختلاف ہوتا ہے، آپ کو جو مسئلے پیش آتے ہیں ان میں سے 3 مسئلوں میں اختلاف ہے تو وہاں پہ عالم کی طرف رجوع کریں اور باقی میں غیر عالم کی طرف رجوع کریں. علماء فرماتے ہیں جب 3 مسئلے میں عالم کی طرف رجوع کرنے ہیں، باقی میں غیر عالم کی طرف رجوع کرنے، تو سارے مسائل میں عالم کی تقلید کیوں نہ کر لی جائے؟ جی ہاں بالکل اچھا جواب کہ عالم ہی کی تقلید کر لی جائے. اور ابھی اہل خبرہ کی رپورٹ کے مطابق آیت اللہ العظمہ سید علی حسینی سیستانی عالم مجتہدین کی تقلید کی جائے اور انہی کی تقلید کی جائے کیونکہ یہ عالم ہے، اور ابھی باقی دیگر جو ہیں وہ فل عالم میں چلے جائیں گے، کوئی بھی ابھی سے ان میں سے عالم نہیں ہے. لہذا آغا سستانی کے علاوہ ابھی دیگر جو کسی مجتہد کی تقلید کی جا رہی ہے وہ تھوڑا مشکل مسئلہ ہے، اس میں احتیاط کرنی پڑے گی، ان کی تقلید نہ کی جائے. یا زیادہ ہی شوق ہو رہے ہیں ان کی تقلید کرنے کو تو ساتھ میں آغا سستانی کی توضیح بھی لیں اور احتیاط پہ چلیں، دونوں مجتہد کی توضیح کو ملا کر چلائیں، مشکل مسئلے پر عمل کریں، انشاءاللہ بری ذمہ ہو جائیں گے. تو آج کا درس فقط یہیں تک رکھتے ہیں، باقی انشاءاللہ مسائل بعد میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.